بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہاں پر ہو کی جگہ یا ہما کی جگہ یا ہم کی جگہ یا ہننا کی جگہ، یہ چار ورڈز ہیں جو کہ ہم نے پروناؤنس کو پڑھاتے وقت بھی بتایا تھا. ہو، ہما، ہم اور ہننا کی جگہ پر ہی، ہما، ہم اور ہننا بھی آ سکتا ہے. اور اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہ کوئی بھی گرامر کی تبدیلی نہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو اگر ہی کی شکل میں آتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جر میں ہو گیا ہے اور ہو جو ہے رفع میں ہے، بیکاز اس کے اندر گرامر کا کوئی چینج نہیں ہے. وہ صرف اور صرف فلو آف لینگویج کے لیے ہے تاکہ ہم آسانی سے ان ورڈز کو پڑھ سکیں. جیسے علیہ ہی پڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت علیہ ہو کے. اوکے، that is just for the sake of tajweed, for the sake of flow of language. اس کے لیے وہ ہو کو ہی کیا جاتا ہے، ہم کو ہم کیا جاتا ہے، ہما کو ہما اور ہننا کو ہننا. اس کے علاوہ کسی بھی ورڈ میں آپ تبدیلی بھی نہیں دیکھیں گے. کا کو آپ کی نہیں کرتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ کا کو اگر آپ کی کر دیں گے تو وہاں پر جینڈر چینج ہو جائے گا، کیونکہ کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد اور کی کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک عورت. یہ چار ہی لیٹرز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور زیر کے ساتھ. ان کے اوپر بھی کبھی زبر نہیں آتا کہ ہو کا ہا بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ حالتیں چینج نہیں ہو رہی ہے، مطلب کہ یہ اسٹیٹس چینج نہیں ہو رہا ہے ہو سے ہی جو ہو رہا ہے. اوکے، یہ صرف لینگویج کو فلو دینے کے لیے، آسانی سے پڑھنے کے لیے ایسا ہوتا ہے. اوکے، تو آپ نے خود سے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ زیر آ گیا ہے تو یا پیش آ گیا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے. پیش اور زیر کسی بھی پروناؤن میں آپ کو اس کی شکل نہیں دیکھنی ہے، اس کا شیپ نہیں دیکھنا ہے. چاہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو چاہے ڈیٹیچ پروناؤن ہو، اس کا جو بھی شیپ ہے وہ ہو، لیکن ان کی جو اسٹیٹس اور ایس این جی ٹی ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ کس چیز سے اٹیچ ہو رہا ہے اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اوکے، ہو اور ہی سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے کہ ہو رفعی حالت ہے اور ہی جو ہے جری حالت ہے، تو پھر ہمارے پاس ہا بھی ہونا چاہیے اگر ہو رفعی حالت ہے اور ہی جری حالت ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اٹیچ پروناؤن یا تو نصب ہوتے ہیں یا جر ہوتے ہیں، رفع تو ہوتے ہی نہیں ہے. اوکے، تو کوئی بھی پروناؤن آپ اس کی حالت کو، اس کے اسٹیٹس کو صرف اور صرف وہ کس چیز سے اٹیچ ہو رہا ہے اس سے ڈیسائیڈ کریں گے، آپ اس کے شیپ سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. آپ کو جب بھی کسی بھی پروناؤن کو دیکھیں اس کے شیپ سے آنکھ بند کر لینی ہے، کیونکہ اگر آپ ہوا کو دیکھیں گے تو واؤ کے اوپر تو فتح آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ واؤ کے اوپر فتح ہے تو یعنی کہ وہ نصبی حالت میں. نو، حالانکہ وہ تو حالت رفع میں ہے، بیکاز ہم نے پڑھا جتنے بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رفع ہوتے ہیں irrespective آف دیئر شیپ، چاہے وہ کسی بھی شیپ میں آ رہے ہو. ہم کے اوپر تو میم کے اوپر سکون آ رہا ہے تو پھر ہم کیا اس کے اسٹیٹس نہیں بتا پائیں گے کہ ہم کے اوپر تو سکون ہے میم کے اوپر، تو اب ہم کیسے اسٹیٹس بتائیں. نو، یو جسٹ نیڈ ٹو چیک کہ وہ کس سے اٹیچ ہو رہے ہیں، اٹیچ پروناؤن، اور اسی کے مطابق آپ اس کا کیا کریں گے، اسٹیٹس چیک کریں گے. آپ اس کے شیپ کو اگنور کریں گے ان کیس آف گرامر. اوکے، آپ وہ تجوید میں دیکھیں کہ اس کو ہو پڑھنا ہے یا ہی پڑھنا ہے، لیکن آپ گرامر میں اور ہو اور ہی سے کوئی اس کا کنسرن نہیں ہے. اوکے، وہ کچھ رول ہوتے ہیں، مطلب کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ یا آ جاتا ہے تو وہ زیر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس سے پہلے سکون آ جاتا ہے، تو ہمیں اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چاہے وہ ہو ہما ہم آ جائے یا ہی ہما ہم آ جائے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اوکے، کوئی اس کا اسٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتا unless and until ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس کے ساتھ اٹیچ کون ہوا ہے. اگر وہ اسم سے اٹیچ ہو رہا ہے تو وہ جر میں ہوگا، وہ فعل سے اٹیچ ہو رہا ہے تو وہ نصب میں ہو جائے گا، وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو جر میں ہو جائے گا، حرف نصب کے بعد آ رہا ہے تو وہ نصب میں ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم سب پڑھیں گے. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اسم سے اٹیچ ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، جر میں ہو جاتے ہیں. اوکے، کیونکہ وہ مضاف الیہ بناتے ہیں. ٹرانسلیٹ اضافہ وتھ اسپیشل مضاف، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اسپیشل مضاف کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور پھر آگے جو ورڈز آ رہے ہیں اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کر دینا ہے. اس کے اندر آپ کو کے کا ترجمہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی ملے گا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ تو کیا ہو گیا، کے کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا تو اضافہ نہیں بن رہا ہے. بیکاز دے آر اسپیشل مضاف، بیکاز دے آر خاص مضاف، تو خاص میں کبھی کے کا ترجمہ آئے گا کبھی نہیں بھی آئے گا. آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس مضاف ہے وہ کیا ہے،
لائٹ وداؤٹ ایل ہے اور آگے آنے والے کو جر کر رہا ہے تو سمپلی وہ کیا ہو گیا اضافہ بنا دیا. فار ایگزامپل بعد الصلاتی نماز کے بعد. پھر لدنا لدن اسپیشلی فرام نا اس اسپیشلی فرام اس ہماری طرف سے. اسی طرح تحت الکتابی تحت نیچے الکتابی کتاب کے نیچے. پھر فوق الکرسی کرسی پر. دیکھیں یہاں پر کرسی پر ہم ترجمہ کریں تو کے نہیں آ رہا ہے تو یہ اسپیشل مضاف ہے اس لیے کہیں پر کے کا ترجمہ آئے گا کہیں پر نہیں آئے گا. انگلش میں آپ کریں گے تو اکثر جگہ پر آف کا ترجمہ آئے گا ہی نہیں. بعد الصلاتی آفٹر صلاح آفٹر نماز. لدنا اسپیشلی فرام اس دیکھیں آف کا ترجمہ چلا گیا. تحت الکتابی بلو دی بک. فوق الکرسی آن دی چیئر. قبل الوقتی بفور ٹائم. مع اللہ ود اللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آف کا ترجمہ چلا گیا آپ اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور آپ اردو میں کرتے ہیں ترجمہ تو کبھی کے کا ترجمہ آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. تو یہ اسپیشل مضاف ہے اسی لیے ان کو اسپیشل کہا جاتا ہے کہ ہے تو یہ اضافہ ہی لیکن آف کا ہی ترجمہ نہیں دے رہے ہیں. اوکے کیونکہ ہم نے تو پہچانا ہی اضافہ کو آف اور کے کا کی سے ہے. اوکے لیکن یہ اسپیشل اسی لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں آف کا ترجمہ نہیں آتا. عند اللہ اللہ کے پاس. اوکے حولکم تم سب کے اطراف میں. اراؤنڈ یو آل. کلو نفسن ایوری سول ہر جان. ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں سے بھی کے کا ترجمہ چلا گیا. بین القلمینی دو پین کے درمیان. بٹوین دا ٹو پینس. بغیر اللہ اللہ کے بغیر. وراءہم ان سب کے پیچھے. پہلے آپ ترجمہ کریں گے بعد میں آپ سلائڈ میں دیکھیں گے کہ آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم نے صرف ترجمہ کرنے کے لیے دیا ہے آپ کو فریمنگ کے لیے نہیں دیا ہے اسپیشل مضاف. اگر آپ کو قرآن میں کہیں ملتے جائیں تو آپ اپنی یہ لسٹ کو انکریز کر لیں انشاءاللہ آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہے کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہوم ورک ہے. یہ ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رائٹ اضافہ ود ضمیر. ضمیر متصل کے ساتھ اپنے اضافہ لکھنا ہے. تو آپ جیسے قلم ہے اب ہم نے قلم ایک ورڈ دے دیا ہے. اوکے اب اس کے اوپر یہاں پر کوشچنز دیے ہوئے تو آپ کو اس کے اکارڈنگلی اس کی ضمیر لگانی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے یور ون. تو یور ون کے لیے آپ کون سا اٹیچ پروناؤن لگائیں گے وہ آپ نے قلم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. فیمینن ہے آپ ایک عورت کہا جا رہا ہے تو آپ پہلے دیکھیں گے آپ ایک عورت کے لیے اٹیچ پروناؤن کون سا آتا ہے بیکاز اٹیچ پروناؤن ہی اس سے اٹیچ ہو سکتے ہیں نا. ڈیٹیچ پروناؤن کو تو آپ کسی سے بھی نہیں اٹیچ کر سکتے. تو اب آپ یہاں پر کیا کریں گے قلمو اور آپ ایک عورت کے لیے کون سا آتا ہے کی تو قلمو کی. اسی طرح یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر قلم ہے اور دوسرا یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے اس ایک عورت کی. اس ایک عورت کے لیے ہمارے پاس کون سا وہ ہے اٹیچ پروناؤن ہا تو قلمو ہا. تو یہاں پر آپ لکھیں گے قلمو ہا. اسی طرح یہاں پر دیکھیں دیر ٹو لکھا ہوا ہے تو دیر ٹو کے لیے ہمارے پاس ہما ترجمہ آتا ہے. اوکے تو قلمو ہما. اوکے تو یہ ہو گیا ان دونوں کا پین ان دونوں کی قلم. دیر بوتھ پین. اسی طرح اب ہم آتے انتم. اب آپ انتم کو تو اٹیچ نہیں کر سکتے قلم سے بیکاز دے آر ڈیٹیچ پروناؤن. تو آپ نے اس کی کزن سسٹر ڈھونڈنی پڑے گی. انتم کی کزن سسٹر کون ہے کم ہے. اوکے انتم کا کزن سسٹر جو ہے کم ہے. تم سب آپ سب ہے نا تم سب کا کیا ہے قلم تو قلمو کم. تو یہ اس طریقے سے آپ نے اضافہ بنانا ہے یور آل پین. اسی طرح ہوا کو آپ اٹیچ نہیں کر سکتے بیکاز دے آر ڈیٹیچ پروناؤن. اب ہوا کا کزن سسٹر کون ہے ہو کو ہم کیا کریں گے اس سے اٹیچ کریں گے تو کیا ہو جائے گا قلم ہوں اس کی قلم. اسی طرح نحنو جو ہے وی ہم اس کے کزن کون ہے تو وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے نا. تو کیا ہو جائے گا قلمو نا ہم سب کی قلم. اسی طرح انا یعنی میں میرے لیے اس کے کزن کون ہے یا ہے نا تو قلمی میری قلم. تو اس طریقے سے آپ یہ پورا ٹیبل اس کو کیا کریں گے فارم کریں گے. آپ نے پہلے خود سے یہ پورا ٹیبل سالو کرنا ہے اس کے بعد ہی آنسر کو کراس چیک کرنا ہے. اوکے
تو سمپل ہے بہت ہی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس جو جہاں پر جو بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ لگا دینا ہے, تو وہ آپ کا پورا کیا بنتا چلا جائے گا, اضافہ بنتا جائے گا. جیسے کتابوں کی, یور ون فیمیلز بک, آپ ایک عورت کی کتاب, ہاں اس ایک عورت کی کتاب. کتابوں ہما, ان دو کی کتاب, اور میل ہو چاہے فیمیل, ہما لکھا ہوا ہے دونوں آ گئے. کتابکم, آپ سب کی کتاب. کتابہ, اس ایک مرد کی کتاب. کتابنا, ہم سب کی کتاب. کتابی, میری کتاب. اسی طرح جنت, جنتو کی, آپ کی جنت. جنتہا, اس ایک عورت کی جنت. جنتہما, ان دونوں کی جنت. جنتکم, آپ سب کی جنت. جنتو ہو, اس کی جنت. جنتنا, ہم سب کی جنت. جنتی, میری جنت. یہاں پہ رسول, رسولو کی, آپ کے رسول, آپ ایک عورت کے رسول. رسولھا, آپ ایک عورت, اس ایک عورت کے رسول. رسولہما, ان دو کے رسول, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. پھر رسولکم, آپ سب مردوں کے رسول. رسولہ, اس کا رسول. رسولو نہ, ہمارے رسول. رسولی, میرے رسول. اسی طرح یہاں پر رب ہے تو ربو کی, آپ ایک عورت کا رب. ربہا, اس ایک عورت کا رب. ربہما, ان دونوں کا رب. ربکم, آپ سب کا رب. ربو ہو, اس ایک کا رب. ربنا, ہمارا رب. ربی, میرا رب. تو یہاں پر ہم نے ڈیٹیچ فارم لکھے ہوئے ہیں, آپ کو اس کا اٹیچ فارم بنانا ہے پہلے اور پھر اس کو اٹیچ کرنا ہے. بیکاز یو کانٹ اٹیچ دا ڈیٹیچ فارم. ہوا کو آپ نہیں جوڑ سکتے کسی اسم سے, نہنو کو آپ نہیں جوڑ سکتے کسی اسم سے. تو وہ ہوا, ہما, ہم والا ٹیبل ڈیٹیچ والا ہے, ضمیر منفصل ہے, تو ضمیر منفصل کو ہم اٹیچ نہیں کر سکتے, اسی لیے ضمیر منفصل کا متصل جو شکل ہے وہ آپ لائیں گے اور پھر اس کو اٹیچ کر دیں گے, اور اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے. آج دو ٹاپک کلیئر کیے. ایک اسپیشل مضاف, تو اسپیشل مضاف سب سے ایزیسٹ ہے, اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف اور صرف آگے آنے والے اسم کو جری حالت میں کر دینا ہے, بیکاز وہ خود بنے بنائے مضاف ہیں, اور اس کا ترجمے میں کا آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے, اٹ ڈیپینڈس. پھر اسی طرح ہم نے اضافہ دیکھا پروناؤنس کے ساتھ. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہوتے ہیں, ضمیر متصل ہمیشہ اسم سے جب اٹیچ ہوتے ہیں اضافہ بناتے ہیں تو اسم جو ہوتا ہے مضاف بن جاتا ہے, اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا اٹیچ پروناؤن بنتا ہے. اور جب کہ وہ مضاف الیہ بن چکا ہے تو اسی لیے وہ اس کا سٹیٹس جر ہو جائے گا, اور دونوں مل کر اضافہ بنائیں گے, اور ترجمے میں کیا ہوگا, اردو میں کا کی کے کا ترجمہ آ جائے گا. اور انگلش میں جو پوزیسو پروناؤنس ہوتے ہیں, ہز, ہر, یور اور مائی اور آر, تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے, یہ اضافہ کے ایگزامپلس ہو جائیں گے with attached pronouns.